یہ سب خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، میں تو صرف محنت کرتا ہوں، محنت میری ہے اس میں۔ یہ جو ایمان ہے کہ ان میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے، یہ نعمت ہے خدا کی جو ملی ہوئی ہے مجھے، یہ ایمان وہ جذبہ محرکہ پیدا کرتا ہے عزیزان من، کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کے بعد صرف اپنی ضرورت کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو مار مار کے اس سے کام لیا جاتا ہے۔ جب یہ جذبہ محرکہ نہ ملا وہاں تو مارکس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں کمیونزم کو انٹروڈیوس نہیں کر سکتا۔ بعد میں لینن وغیرہ نے جو انٹروڈیوس کیا تو انہوں نے کہا کہ کمیونزم کو تو ہم بھی نہیں نافذ کر سکتے، ہم سوشلزم کو نافذ کریں گے۔ اور سوشلزم میں یہ کیفیت پیدا ہوئی ان کی کہ کام کرنے کے لیے کسی کو جذبہ محرکہ نہیں ملتا تھا، وہ ڈنڈے کے زور پہ کام لینا شروع کیا۔ ڈنڈے کے زور پہ تو کوئی اپنا جی لگا کر محنت نہیں کرتا تھا۔ یہ جو ناکامی ہوئی ہے روس کو بھی اور اس کے بعد چین کو بھی، وہ اسی لیے کہ جذبہ محرکہ نہیں تھا۔ جذبہ محرکہ یہ اور وہاں اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو سرے سے خدا ہی کے قائل نہیں تھے، اور جو خدا کے قائل ہیں یہ مغرب کی قوتیں، وہ اتنی ہی قائل ہیں جتنی ہم لوگ قائل ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ یہ فرق کیا پڑا؟ ایک سرمایہ دار ملک جو ہے وہ کہتا ہے امریکہ اور انگلستان ہم خدا کو مانتے ہیں، وہ روس کہتا ہے ہم نہیں مانتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق فریب دہی کا ہے۔ روس کی قوتیں جب اتنی بڑھتی ہوئی نظر آئی تھیں تو ان سرمایہ دار استعماری ممالک کو ضرورت پڑی کہ اس کے خلاف محاذ قائم کریں۔ ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے ممالک وہ اس کے ساتھ نہ مل جائیں، تو پھر تو اس بڑی قوت کا مقابلہ دنیا کی کوئی مملکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے ایک آواز اٹھی، بہت بڑی سازش تھی، وقت ہو تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں۔ نعرہ یہ بلند ہوا، روس میں یہ چیز کہی تھی، ورکر آف دی ورلڈ یونائٹ ٹوگیدر، آؤ دنیا کے محنت کشو آؤ اکٹھے ہو جاؤ۔ انہوں نے ایک نعرہ دیا اور وہ یہ تھا کہ بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، آؤ خدا کے ماننے والوں اکٹھے ہو جائیں ہم۔ یعنی جان بچانی تھی اپنی، رشیا کے ریچھ تھے اور اس کے لیے دعوت دی جا رہی تھی یہ مسلمانوں کے ممالک کو کہ آؤ ہم بھی بلیورز ان گاڈ ہیں، تم بھی بلیورز ان گاڈ ہو۔ کیا بات، آؤ اکٹھے ہو کے اس دریت کا مقابلہ کریں، یہ تو خدا کے منکر ہیں۔ آپ کو دیکھا کہ یہ مذہب سے کیسا کام لیا جاتا ہے۔ یہ تھا جو، اور مسلمانوں کو دعوت یہ دی گئی کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، ہم خدا کو مانتے ہیں، تم بھی خدا کو مانتے ہیں، یہ لہذا محال یوں ہونا چاہیے، خدا کے منکرین کے خلاف خدا کے ماننے والوں کا محال۔ تو میں نے کہا یہ جو محض ماننے کی بات ہے نا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ابھی وہ ہے خدا نے جو اقدار اور اصول زندگی کے دیے ہیں ان پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق پھر زندگی اس نقش کے اندر ڈھالنا، یہ ہے خدا پر ایمان۔ اور زیر جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے اس میں یہ کہ جو چیزیں بطور نعمت خدا کی طرف سے ملی ہیں وہ میری ملکیت نہیں ہے، ان پہ میرا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ میں تو اس میں اپنی جو محنت کرتا ہوں اسی کا مستحق ہوں۔ باقی جتنا سامان ہے، جتنے وسائل ہیں،
جتنی صلاحیتیں ہیں یہ میری نہیں ہیں، یہ خدا کی عطا کردہ ہے، اور وہ جس طرح سے چاہے کہ اس کے ماحصل کو استعمال کرو، مجھے اس طرح سے کرنا ہوگا، میں ان کا مالک ہی نہیں ہوں۔ جو مالک ہے، جو وہ حکم دے گا اس کے مطابق میں کروں گا، اور حکم اس نے اسی صورت میں سورہ نحل کی بات میں کر رہا تھا، 16/53، اور یہ ہے 16/71، بڑی اہم آیت۔ لیکن وہ جو قرآن نے کہا ہے ذلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا، اسی قرآن سے صحیح راستہ ملتا ہے، اور اسی قرآن کو جب اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو گمراہی بھی اسی سے ہیں لوگ۔ پہلی گمراہی تو یہ لینا کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا، جسے چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے امیر بنا دے، ایک حاوی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت جو بڑی عظیم آیت تھی، اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کلیدی آیتیں اگر آپ مجھے پوچھیں تو یہ 2 آیتیں ہیں، یہی کہ یہ نعمت ہے خدا کی، میری ملکیت اس میں نہیں کچھ۔ اب اگلی بات آئی، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہا یہ حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کرتے کہ اکتساب رزق کی صلاحیتوں میں فرق ہے، اور یہی جو درس کی آیت ہمارے سامنے ہے اس میں بتایا کہ یہ فرق کیوں ہے فرق، اور یہ رہنا چاہیے، رہے گا، تاکہ یہ یتخذ بعضهم بعضا سخریا، معاشرے میں مختلف نوعیت کے کام ہوتے ہیں، اس میں مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اختلاف صلاحیت اس مقصد کے لیے ہے۔ اب اختلاف صلاحیت سے اکتساب رزق جو ہے، رزق کا کمانا اور پھر اس رزق کا، اس محنت کا ماحصل، وہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک انجینئر گھنٹے بھر میں محض فکری طور پر جو چیز پیدا کرتا ہے، مزدور سارے دن میں وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جو سرمایہ داری کی بنیاد بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ جو زیادہ پیدا کرنے والا ہے اس سے وہ چھین لیا جائے، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہا یہ صحیح ہے، اکتساب رزق کی صلاحیتوں میں اختلاف ہے، اسی سے کاروبار حیات چلتا ہے۔ کہا کہ آگے بھول یا فریب یہاں پیدا ہوتا ہے، فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہا اس کے بعد یہ کہ جن کو یہ صلاحیتیں زیادہ حاصل ہیں وہ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے زیر سرکردگی کام کرتے ہیں، ان کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، ان کی صلاحیتیں ان سے کم ہوتی ہیں۔ اب ان دونوں کے اشتراک سے جو ماحصل ہوتا ہے اس میں سے یہ جو بڑی صلاحیتیں والے ہیں وہ اس نسبت سے زیادہ خود لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، اور انہیں کم از کم اس میں سے دیتے ہیں کیونکہ ان کی صلاحیتیں کم ہیں۔ کہا یہی وہ بھول ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو جو نعمت خداوندی تھی وہ اس کو ذاتی ملکیت سمجھ لیا۔ 4 لفظوں میں بات کہہ گیا ہے قرآن، افا بے نعمت اللہ یجحدون، تو یہ خدا کی جو نعمتیں تھیں ان کے من جانب اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، اور اسی چیز کے اوپر اصرار کر کے وہ یوں تقسیم کریں۔ عزیز احمان اندازہ لگا لیجئے، اتنا اہم مسئلہ جس نے دنیا بھر کے اکنامسٹ کو چکر میں ڈال رکھا ہے، آج دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، نہ کمیونسٹ کو ملتا ہے سرا، نہ کیپیٹلسٹ کو ملتا ہے سرا۔ وہ بھی خود فریبی میں رہتا ہے، یہ بھی فریب دہی میں رہتا ہے۔ اور قرآن کے معاشی نظام کا نقطۂ ماسکہ یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں بطور نعمت کے ملی ہوئی ہے،